اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ حسین منی وانا من الحسین صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ناظرین، یہ مقدس مہینہ جو کہ اسلامک سال کا پہلا مہینہ ہے، جس سے اسلامک سال کا آغاز ہوتا ہے، جسے محرم الحرام کہتے ہیں، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا آغاز ہی یکم محرم الحرام یعنی کہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے ہوتا ہے۔ مختلف روایات ہیں اس میں، کسی میں 25 ذوالحجہ، کسی میں 26 اور کسی میں یکم محرم الحرام ہے، لیکن زیادہ تر جو اتفاق کیا جاتا ہے وہ یکم محرم الحرام کو ہے، یعنی کہ نئے اسلامک سال کا آغاز پہلا جو دن ہی ہے وہ ایک عظیم انسان، عظیم خلفائے راشدین میں سے ایک خلیفہ کہ 22 لاکھ مربع میل پر جنہوں نے حکومت کی، جنہوں نے انصاف کو قائم کیا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ اور یہ یکم محرم الحرام سے شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور پھر یہ پہنچتا ہے 6 ماہ کے بچے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک۔ حضرت علی اصغر سلام اللہ علیہ ایک 6 ماہ کا ننھا بچہ میرے امام پاک نے اسلام کے لیے، اپنے نانا کے دین کے لیے اسے بھی قربان کر دیا۔ محرم الحرام ہمیں سبق دیتا ہے کیا؟ ہر کسی کا اس میں ایک نظریہ ہے۔ بیسک اگر دیکھا جائے، موسٹلی ہم لوگوں کو یہ جو بیان کیا جاتا ہے کربلا کا ایک منظر، خوف کا منظر ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے، لیکن حقیقتاً یہ نہیں ہے۔ ہر کسی کا ایک اپنا نظریہ ہے، لیکن جو میرا اپنا نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ کربلا جو ہے وہ ایک صبر کا سبق ہمیں دیتا ہے۔ آپ سوچیں، یقیناً کومنٹس میں اپنی رائے بھی ضرور دیجیے گا کہ اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑیاں رکھ دیں تو وہاں سے آب زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑے، تو کیا میرے امام علی پاک اگر پانی مانگتے تو پانی نہ ملتا؟ ایسا نہیں ہے۔ جیسا کہ ادیب صاحب نے ایک شعر لکھا کہ پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، آہا ہا لمسے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر۔ ہمارا یہ نظریہ ہے۔ کربلا جو ہمیں بیسک سبق دیتا ہے وہ صبر کا دیتا ہے، استقامت کا دیتا ہے۔ اب ہمیں ضرورت ہے اسے بیان کرنے کی، اپنی نوجوان نسل کو، اپنے بچوں کو کربلا کا سبق پڑھانے کی۔ ہمیں کربلا پڑھانا پڑے گا اپنے بچوں کو۔ یہ جو ملک کی صورتحال ہے، یہ مسلمانوں کو جو زوال ہے، اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ اپنے دین سے دور ہو چکے ہیں۔ اگر ہمیں پھر سے وہ وقت واپس لانا ہے تو ہمیں اپنے بچوں کو، خود کو، ہر کسی کو ہمیں کربلا پڑھنا ہوگا۔ ہمیں ہسٹری آف اسلام کو ریڈ کرنا پڑے گا، اور یقیناً ہمیں کرنا پڑے گا تاکہ ہم پھر سے اسلام کی راہ پر گامزن ہو سکیں اور اسلام کا پرچم بلند کر سکیں۔ اور اسلام کا پرچم بلند ہی تب ہوگا جب ہم اللہ کا قرآن اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو تھام لیں گے۔ جیسا کہ میں نے حدیث پاک بتائی، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کہ روایت میں تھا کہ حسین میرا ہے اور میں حسین کا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے، ایسے حضور کی اہل بیت سے بھی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت وہ واحد جماعت ہیں جو صحابہ کرام کو بھی مانتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، اللہ کے اولیاء اللہ سے بھی ہم محبت کرتے ہیں، یعنی کہ کسی کے بھی انکاری نہیں ہے۔ اور سب سے بڑھ کر ہم کسی کو بھی مانتے ہیں تو اپنے کریم آقا کی وجہ سے مانتے ہیں۔ اگر ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے مانتے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں تو حضور کی وجہ سے کرتے ہیں، اولیاء اللہ سے بھی ہم محبت کرتے ہیں تو حضور کی وجہ سے کرتے ہیں۔ جیسا کہ بابا خادم حسین رضوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضور کے ساتھ جو محبت ہے وہ انّے واہ، پنجابی چ کہتے ہیں کہ انّے واہ حضور دے نال عشق ہونا چاہیے۔ اور بیسک بنیاد بھی ہماری یہی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔
اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کا ادب نصیب فرمائے، صحابہ کرام کا ادب نصیب فرمائے، اولیاء اللہ کا ہمیں ادب نصیب فرمائے، اور اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو محرم الحرام کا مہینہ ہے نہایت مقدس والا مہینہ ہے، اور ناظرین ایک بڑے ہی دکھ کی بات یہ ہے اور بڑے ہی افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جیسے محرم الحرام آتا ہے لوگوں کو انتظار ہوتا ہے کہ یار منگل بدھ کو جمعرات کو محرم الحرام 9-10 کی چھٹی آ جائے تاکہ آگے ہفتہ اتوار بھی ہو ہم اپنی فیملی کو لے کر ٹور پہ چلے جائیں۔ واللہ کیا سوچ ہے لوگوں کی، میں حیران ہوں اس بات پہ کہ لوگ کیسے یہ دن اپنی فیملیز کو، کیا یہ یہی دن رہ گئے ہیں گھومنے کے لیے اپنی فیملیز کے ساتھ؟ بڑے دل سے میں بات کر رہا ہوں، حقیقتاً ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سوچنا چاہیے کہ اگر ان دنوں ہمارا اپنا کوئی ہم سے بچڑ جائے تو کیا ہم ایسا کریں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ تو پھر وہ گھرانہ جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی زندگیاں قربان کر دی، 6 ماہ کا بچہ تک قربان کر دیا، تو کیسے ہم اپنی فیملیز کے ساتھ نکل جاتے ہیں؟ میں بڑا حیران ہوں اس بات پہ۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند اشعار امام عالی مقام کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ کیا جلوہ کربلا میں دکھایا حسین سجدے میں جا کے سر کو کٹایا حسین سجدے میں جا کے سر کو نیزے پہ سر اٹھایا اور زبان پر تھی آیت، نیزے پہ سر اٹھایا اور زبان پر تھی آیت، قرآن اس طرح بھی سنایا حسین نے، قرآن اس طرح بھی نانا کے پاک نام پر ہر چیز وار دی، نانا کے پاک نام پر ہر چیز وار دی، کچھ بھی نہ اپنے پاس بچایا حسین نے، کچھ بھی نہ اپنے پاس، کیوں آپ کو نہ اپنے نواسے پہ ناز ہو، کیوں آپ کو نہ اپنے نواسے پہ ناز ہو، ہر قول مصطفیٰ کا نبھایا حسین
ہر قول مصطفیٰ صدمے سے قدسیوں کی چیخیں نکل گئی، صدمے سے قدسیوں کی چیخیں نکل گئی، اصغر کی لاش کو جب اٹھایا حسین نے، سجدے میں جا کے سر کو کٹایا حسین نے، سجدے میں جا کے سر کو۔ ناظرین، اپنے میزبان حافظ علی رضا کو اجازت دیں ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ ہمیں اس مقدس مہینے کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں حضور علیہ الصلوۃ کے اہل بیت اطہار کی محبت نصیب فرمائے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اولیاء عظام کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پردور فتنے کے دور میں ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ایمان اور عقیدے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی عقیدے پہ ہمیں اللہ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔